أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 میں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور طیب، حلال بھی ہے اور ستھرا بھی ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور فرمایا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں حرام کھانے پر اکساتا ہے تو شیطان کے قدموں کی تم نے پیروی نہیں کرنی. یہ اللہ رب العزت نے عموماً سب انسانوں کو، مسلمان ہوں کافر ہوں کوئی بھی ہوں، یہ سب کو حکم عام ہے. پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اب ایمان والوں کے لیے خاص کر دیا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ جو تمہیں رزق دیتا ہے اس میں سے جو طیب ہے، پاک ہے، وہ کھاؤ. واشکروا للہ، اور اللہ رب العزت کا احسان مانو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو. پھر دیکھیں اس کی اہمیت. 3 کیٹیگریز ہیں: عام انسان، ایمان والے، اور تیسرے نمبر پر سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو، اے عظیم رسولو، جو طیب ہے اس میں سے کھاؤ. یعنی انبیاء کو حکم فرمایا، رسولوں کو حکم فرمایا کہ اے ہمارے رسولوں، انبیاء کرام علیہ السلام، رسول اعظام علیہ السلام، کلوا من الطیبات، جو سترا ہے وہ کھانا ہے. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو. انی بما تعملون علیم، بے شک اللہ رب العزت تمہارے ہر عمل کی خبر رکھنے والا ہے. رزق حلال کے حوالے سے جو اس کی عظمت اور شان ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم شفیع عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پاکیزہ چیز کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا. پاکیزہ کھائے، صاف کھائے، ستھرا کھائے. اور دوسری روایت میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول کرتا ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العزت کسی چیز کو، ناپاک چیز کو قبول نہیں فرماتا. رب پاک ہے اور پاک چیز کو قبول کرتا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے منہ میں مٹی ڈال لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ رزق حرام اس کے منہ میں چلا جائے. اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو گوشت حرام کمائی سے پلا، حرام رزق سے پلا، وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے. اور قرآن میں اللہ رب العزت نے ظلم کے ساتھ مال کھانے کے حوالے سے ارشاد فرمایا یہ جو مال کھا رہے ہیں
ظاہری طور پہ انہیں مال لگتا ہے لیکن اپنے پیٹوں کے اندر یہ آگ کو ڈال رہے ہیں، آگ کو شامل کر رہے ہیں۔ حضرت حنزلہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہ دعا مانگا کریں، بڑی جامع دعا ہے، اللہم ارزقنی طیبہ واستعملنی صالحہ، یا الہی مجھے پاک رزق عطا کر اور میرے عمل کو نیک بنا دے، مجھے توفیق جب دینا تو نیک عمل کرنے کی دینا۔ یہ تعلیم امت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی۔ حضرت سعد ایک صحابی رسول ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور دعا فرمائے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں کوئی بھی دعا کروں میری دعا قبول ہو، ایسی دعا فرما دے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنا رزق پاک کر لو اللہ مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ جن کے رزق پاک ہوتے ہیں، نیک عمل ہوتے ہیں، اللہ مستجاب الدعوات بناتا ہے۔ لمبے لمبے سجدے ہوں اور ظاہری طور پہ حلیہ مسلمانی ہو اور کردار اندر سے ایسا ہو جو اسلام کے ہر نظام کے خلاف ہے، تو جتنے مرضی بڑے لمبے سجدے کر لیں، جتنی مرضی بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں کر لیں، رو رو کے التجائیں کر لیں، اللہ قبول نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، جو مظلوم ہے وہ جب آہ کر کے اللہ کو پکارتا ہے نا اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور فرمایا والدین کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور فرمایا ان کی دعا ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا ایک شخص سفر کرتا ہے، حالت اس کی پراگندہ ہے اور وہ لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، دعائیں مانگتا ہے۔ فرمایا اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اللہ کیسے دعا قبول کرے؟ بڑے بڑے ہاتھ اٹھائیں، اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ اور یہی رزق حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے سعد پاکیزہ کھاؤ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، اور فرمایا جو حرام کا لقمہ ایک مرتبہ کھا لیتا ہے اللہ 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، جو مرضی کرتا ہے جس نے حرام کا لقمہ کھا لیا۔ رشوت خوری کا پیسہ، جھوٹ کا پیسہ، فراڈ کا پیسہ، سود کا پیسہ، کسی کو دھوکہ دے کے کھایا ہوا پیسہ، اور اسلام کے نظام کو ختم کر کے کمایا ہوا پیسہ، یہ پیسہ حرام کا پیسہ ہوتا ہے۔ فراڈ کر کے پیسہ کمایا ہوا حرام کا پیسہ ہوتا ہے۔ اور جھوٹ کی تو رشوت اتنی زیادہ ہے کاروباری معاملات میں، اللہ نے اگر کرم فرمایا ہے، فضل فرمایا ہے، وہ تاجر محفوظ ہے، جھوٹ نہیں بولتا، جس پر اللہ کا خاص فضل ہے، خاص کرم ہے، ورنہ جھوٹ عام ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ بولا جاتا ہے، چیز کی ویلیو اور اس کی جو کوانٹٹی ہے اور کوالٹی ہے وہ اور بتا کے چیز کو بیچا جاتا ہے کہ چیز کہیں بک جائے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بولنے سے سامان تو بک جاتا ہے لیکن اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نیچے ریڑھی والے طبقے سے لے کر اوپر بڑے تاجر تک وہی محفوظ ہے جس پر اللہ کا خاص فضل ہے۔ نہیں تو بڑے بڑے لوگوں نے سیبوں پہ، مالٹوں پہ، انگوروں پہ اور جو مینگو ہیں ان پہ لکھا ہوتا ہے وی آئی پی، جہاں پہ وی آئی پی کا سٹیکر لگا ہوتا ہے اس کے نیچے ہی داغ اور دھبے موجود ہوتے ہیں، اس کو چھپانے کے لیے اوپر وی آئی پی لکھ دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے صاف ستھرے سیب اچھے جن کا ہوتا ہے فیس، وہ لوگوں کے سامنے لگائے ہوتے ہیں، پیچھے 2 نمبر رکھے ہوتے ہیں، اور جب گھر لے کے آتے ہیں ہم تو کہتے ہیں وی آئی پی لے کے آئے، پیسے وی آئی پی کے دیے، اور یہ کیا ہو گیا؟
मुसलमान परेशान रह जाता है कि अब रेडी वाला भी झूठ बोल रहा है कि मेरा रिस्क बिक जाए, मेरा सौदा बिक जाए। इस तरह का निज़ाम नहीं होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम चले के बाजार में, वहां पर गले का ढेर पड़ा हुआ था, बज़ाहिर ऊपर बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीन और जमील। आपने ऐसे उसके अंदर ना हाथ डाला, जब हाथ डाला ना तो अंदर आपको गंदम का जो ढेर था वो तर महसूस हुआ। आपने फरमाया भाई ये क्या है? कजूर वो मैंने कोई दो नंबरी नहीं की। तो आपने फरमाया तुमने नीचे क्यों रखी, तुम उसको ऊपर रखते ताकि जिसने खरीदनी है वो खरीदता, जिसने नहीं खरीदनी वो ना खरीदे। तुमने ऊपर खुश्क रखी है, अंदर गंदम तर रखी है, इसलिए उसके ऐब को छुपाया हुआ है। और अगर किसी की चीज में ऐब पैदा हो जाए तो उसको वाज़ेह तौर पे बताए, वाज़ेह तौर पे। जो रिस्क हलाल है ना, बहुत बड़ी बात है। खौफ खुदा के बगैर ये नसीब नहीं होता। आपके पास नोट इस तरह का है जो चलता नहीं, उसको चलाने की कोशिश हम करते हैं कि कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप पे चल जाए, किसी जगह चल जाए। एक भी नहीं चलाया, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी, चलो कितने दाव लग जाए, कितना कितने दाव लग जाए। और जब हम चीज खरीद रहे होते हैं, लोगों से पूछते हैं भाई जानवर हलाल है, जबा करके इसका गोश्त बनाया, गौर फिक्र करते हैं। लेकिन ये गौर फिक्र नहीं करते जो मैं पैसों से खरीद रहा हूँ वो भी हलाल है कि नहीं है। एक बंदे ने हलाल जबा किया है, लेकिन जो मैं पैसे दे रहा हूँ वो हलाल के होंगे तो मेरे पास हलाल आएगा। अगर हराम के पैसे हैं तो रिस्क भी हराम आएगा। अक्सर मशीनों में पैसे डुल जाते हैं और अमूमन कोई नहीं लेते, और उनकी हालत इस तरह की हो जाती है वो नहीं चलते, उसको अंदर नोटों के अंदर डाल के चलाने की कोशिश की जाती है। बफज़ल ही ताला वो लोग महफूज होते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना खौफ अता फरमाया होता है। वो पहले पूछ लेते हैं हजरत ये धुल गया है, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये चीज भी देखनी चाहिए। मुर्दा गोश्त खाने से हम बचते हैं कि किसी का मुर्दा गोश्त न मिल जाए, कोई गलत गोश्त हमें ना मिल जाए, गलत चीज ना मिल जाए। लेकिन जिस माल से खरीदा जा रहा है उसके बारे में भी तो गौर फिक्र करनी चाहिए, वो हलाल का है कि या हराम का है। ये इस्लाम की तालीम है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इसलिए प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसके हलाल बड़ी अच्छी इबादत है। सच बोल के कमाए, थोड़ी बिक जाए। और जो सच बोलते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुसूसी उनकी मदद फरमाता है, गैबी मदद फरमाता है। जिसको सच बोल के रोजी मिल जाए उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये जो है ना जी, झूठ ना बोले तो रोटी नहीं मिलती, इसका मतलब है माज़ल्लाह राज़िक झूठ को बना लिया, राज़िक के तुमने धोखेबाजी को बना लिया, राज़िक के फ्रॉड और रिश्वतखोरी को बना लिया। इस तरह रिस्क हलाल। एक बंदे की ड्यूटी 8 बजे शुरू होती है, मालिक ने 8 बजे का टाइम दिया, वो 8:30 जाता है तो 30 मिनट की कमाई, हराम की कमाई खा रहा है। जितने बजे ड्यूटी शुरू हुई है उतने वक्त ही उसका पहुंचना जरूरी है। हाँ, अगर मालिक ने इजाजत दी है कि 8:30 तक, 9 तक आ जाओ तो और मसला है। या कंपनी का, ऑफिस का माहौल इस तरह का है कि जब चले जाएं तो कोई मसला नहीं होता, ये और चीज है। 8:30 आना और जल्दी चले जाना, इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट तबके में अक्सर अहबाब इस तरह के मामलात करते हैं हॉस्पिटल में, और सरकारी जो ओहदेदारान होते हैं उनकी अपनी मर्जी होती है। डॉक्टर हजरात पहले जा रहे होते हैं जल्दी, कभी नहीं गए कि मरीज आ गया है चले लेट चले जाओ, नहीं। अगर रात को 5 बजे ड्यूटी खत्म हो रही है तो 4 बजे अपना बस्ता पैक करना है कि निकलो। कभी ऐसे नहीं हुआ। हो सकता है कोई इल्ला माशाअल्लाह खौफ खुदा वाला हो और वो अपनी ड्यूटी ज्यादा देता हो ताकि खिदमत की कौम की खिदमत कर सके। तो ये अल्लाह का फजल होता है प्यारे भाई, दोस्तों। रिस्क हलाल कमाने वाला, 5 नमाजें पढ़ने वाला, ये आज के दौर में वो शख्स है जो अल्लाह का वली है, पक्का वली है, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसे देखकर अल्लाह याद आ जाता है। जिसके हलाल कमाए, 5 नमाजें पढ़े, अल्लाह का वली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन और दुनिया की भलाइयां अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला